السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف کی لندن سے وطن واپسی کیسے ہوئی، رابطہ کار کون تھے، کیسے رابطہ ہوا، ایک پراسرار کردار شاہ جی وہ کون ہیں، جنرل باجوہ کا نئے چیف کی تعیناتی اور نئے الیکشن کے لیے دباؤ کیسے ڈالا گیا، یہ تمام انکشافات خود نواز شریف نے کیے ہیں اپنی پارٹی کے ایک بند کمرہ اجلاس میں۔ ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اب اس کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بہت تہلکہ خیز انکشافات ہیں، عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے بھی انکشافات ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان پہنچنے کے بعد اپنی باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز آج سے کر دیا ہے۔ آج جس وقت آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں گے، اس وقت ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ان کی ایک ملاقات جاری ہوگی، جاتی عمرہ لاہور میں اور رائیونڈ میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں تو وہ اجلاس ختم بھی ہو چکا ہو۔ لیکن یہ جو آج کا ہمارا ولاگ ہے یہ ہمارے گزشتہ سے پیوستہ ولاگ کا تسلسل ہے۔ گزشتہ ولاگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر، ہمارے پیج کے اوپر جا کے، جو اس سے پہلے ہمارا اپلوڈ ہوا ہے، اس کے اندر میں نے آپ کو کچھ تفصیلات بتائی ہیں۔ جو مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوا لاہور میں، بند کمرہ اجلاس تھا، اس کے اندر نواز شریف صاحب نے بہت سارے انکشافات کیے۔ ابھی تک ہم لوگ، آپ لوگ جس نے بھی خبر دی یا جس نے بھی سنی، وہ ذرائع سے ہوتی تھی کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں طے پا رہی ہیں، اس طرح نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ تمام کی تمام ایسی تھیں جن کے اوپر ہمیں اپنے سورسز کے اوپر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن الحمدللہ ہم کامیاب رہے آپ کو بر وقت انفارمیشن دینے کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے آنے کے دن تک بھی بہت زیادہ کنفیوژن مسلسل پھیلایا جا رہا تھا کہ جی وہ نہیں آ رہے، وہ نہیں آئیں گے، اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن ہم اس چینل پہ بیٹھ کے آپ کو مسلسل کہتے رہے کہ بھائی جان وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے ذرائع کی خبریں جو ہیں وہ مسند تھیں اور ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ رکھا۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی کے کردار کے حوالے سے اور پارٹی کے اندر جتنے معاملات تھے اس کے حوالے سے، ان کی راولپنڈی میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تھے، نئے چیف کی تعیناتی والے سے، ہم نے آپ کو جتنا بھی ماضی میں آج تک آگاہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کی الحمدللہ نواز شریف صاحب اپنے منہ سے تصدیق کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے اجلاسوں کے اندر۔ اور ابھی جو ہم آپ کو ساتھ خبریں شیئر کر رہے ہیں، ان میں یقیناً اس میں کچھ نئے کریکٹرز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ ہوتی ہیں کہ کسی سے سنی ہوئی بات، لیکن جس بندے کے ساتھ گزری ہے، جس پر یہ بیتی ہے، جو اس ساری کہانی کا مرکزی کردار ہے نواز شریف، اگر اس نے اپنے منہ سے کچھ بتایا تو یقیناً ایک وہ مستند بات ہو سکتی ہے، یا کم از کم اس کے بیچ میں یہ امکان نہیں ہوتا کہ جی یہ کوئی غلط بیانی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر آپ کے ساتھ میں جو باقی ساری کہانی آگے چلانے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ نواز شریف صاحب نے جہاں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ بتایا کہ 2019 میں کیوں ایکسٹینشن دی گئی جنرل باجوہ صاحب کو، اور 2022 میں کیوں نہیں دی گئی، کیسے دھمکیاں دی گئی، کیسے سارا کچھ ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیچ میں تو ایک دفعہ ایسی سٹیج آ گئی تھی کہ پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے ماشاء اللہ کے خطرے سے آگاہ کیا تھا، جس پر نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ بالکل کسی پریشر میں نہ آئیں، اور جو ہم نے طے کیا ہے کہ میرٹ کے مطابق نئے آرمی چیف لگیں گے تو اسی کے اوپر چلیں۔ جو اس اجلاس کے اندر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ پھر میں آگے چل کے بھول جاؤں گا، تو میں نے کہا آپ کو شروع میں ہی بتا دوں، وہ ہے عمران خان۔ نواز شریف صاحب سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جی عمران خان کا مستقبل کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس اجلاس میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ الیکشن لڑے یا کوئی بندہ الیکشن نہ لڑے، ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جیل میں ہونا چاہیے یا کون سا بندہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بعد عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کرنی مناسب نہیں ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کی فوج کے درمیان اور عمران خان اور ان کی پارٹی کے درمیان ہے، ہم اس میں نہیں آتے بیچ میں، نہ ہم عمران خان کی سفارش کریں گے کہ ان کو رہا کیا جائے، نہ ہی ہم ان کو یہ کہیں گے کسی کو کہ جی عمران خان کو قید رکھا جائے۔ عمران خان جانے، فوج جانے، اس ملک کا آئین اور قانون جانے اور عدالتیں جانے۔ نواز شریف صاحب نے یہ ایک پوزیشن اپنی پارٹی کو اپنی بھی کلیئر کر دیا اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے آئندہ اس حوالے سے کیا پوزیشن لینی ہے۔ یہ تو ہو گیا یہ معاملہ۔ اچھا جی، اب
جو ہمارے ملک میں آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی اس کے سے پہلے ایک پراسرار کردار کی انٹری ہوتی ہے اس سارے کہانی کے اندر. وہ پراسرار کردار کون ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے ملک کے طاقتور لوگ ہیں جی، مقتدر حلقے ہیں، کہ معذرت کے ساتھ جی ہم تو اپنا کام کرتے ہیں، ہمارا پروفیشن ہے یہ خبریں نکالنا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم ایسی خبر نہ دیں جو ہمارے ملک کے یا ملک کے اداروں کے وقار کے خلاف جاتی ہو. ہمارا مقصد صرف ایک انفارمیشن دینا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس بہت زیادہ بھی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بعض اوقات اس کو از خود ہی اس چیز کا احساس کرتے ہوئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر ہم نہیں کرتے بات. تو یہ جتنی بھی میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ کسی سینسٹیو معاملے کو ٹچ نہ کیا جائے، لیکن انفارمیشن بھی پہنچ جائے. تو بھائی جی معذرت کے ساتھ، ماڑے آدمی ہیں لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کام کی. امید ہے کہ تمام لوگ اس چیز کو سمجھیں گے. جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ان کے سے بھی گزارش ہے کہ میکسیمم انفارمیشن آپ کو فراہم کریں گے، لیکن کہیں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس وہ خبر ہے نہیں. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے کسی وجہ سے کسی وسیع تر ملکی مفاد کے اندر اس چیز کو پبلک نہیں کیا. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں جی. نواز شریف صاحب سے 2020 میں ایک رابطہ کیا گیا کسی کے ذریعے، اور رابطہ کیا گیا کہ جی ایک شخصیت ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. وہ شخصیت کون تھی؟ ان کا نام جب نواز شریف صاحب کو بتایا گیا تو نواز شریف صاحب نے، لازم بات، ان کے اپنے وسائل ہیں، ان کے اپنے ذرائع ہیں. کوئی شخص ان سے ملنا چاہتا ہے، اس کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں تو اس کے بارے میں وہ ملاقات سے پہلے جاننے کا حق رکھتے ہیں. تو انہوں نے وہ استعمال کیا اور اپنے بندوں کو لگایا کہ جی یہ پتہ کیا جائے کہ یہ جو صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں، ان کا کیا واسطہ ہے، یہ کوئی سیاسی آدمی ہیں، یہ کاروباری آدمی ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے. تو خیر نواز شریف صاحب کو انفارمیشن دی گئی کہ یہ جو صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی سرکاری افسر ہیں کوئی ایسے، یہ ایک پرائیویٹ شخصیت ہیں، بزنس مین ہیں. اب وہ ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ بتایا گیا. اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں انفارمیشن ہے ضرور، لیکن اس کو ہم مکمل طور پہ انفورڈ اس لیے نہیں کرتے کہ بہت ساری اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں. یہ بتایا گیا جی کہ وہ شخصیت جو ہیں وہ شاہ جی ہیں، ایک سید بادشاہ ہیں، اور ان کا ایک گھر جو ہے بنیادی طور پہ ان کا جو تعلق ہے وہ سینٹرل پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ سے ہے، اور ان کا جو ہے وہ ایک گھر راول پنڈی میں ہے اور ایک گھر ان کا لندن میں ہے، یعنی کہ وہ زیادہ وقت لندن میں بھی مقیم رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو ہینٹ دے دیا کہ وہ کون تھا. خیر ان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، نواز شریف صاحب کی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب غالباً اس وقت جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں وہ اس وقت وہ کور کمانڈر گوجرانوالا تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض تھے. اس زمانے میں ایک مبینہ طور پر ایک سازش ہوئی. یہ جو میں آپ کو ساری سٹوری بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ وہ سٹوری ہے جو نواز شریف صاحب نے مبینہ طور پہ اپنے اس بند کمرہ اجلاس جو چند ایک مین لیڈرشپ کے لوگ تھے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا، اس کے اندر انہوں نے بتائی. تو وہ اس زمانے میں ایک سازش یہ ہوئی کہ دیکھیں اگر ہم جیسے ایک عام سا جو جرنلسٹ ہے وہ اس چیز کا اندازہ کر جاتا ہے کہ یار فیوچر میں فلاں شخص آگے آ سکتا ہے، تو جن کے پاس اس ملک کے سارے وسائل ہیں، جن کے پاس اس ملک کے سارے اداروں کے وسائل ہیں، جن کا اپنا ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں سے آگاہ نہ ہوں. تو جو جنرل عاصم رئیس صاحب ہیں جی ان کو پہلے سے ہی مبینہ طور پہ ٹارگٹ کر لیا گیا تھا کہ کسی طریقے سے بھی ان کا راستہ روکنا ہے. تو اس زمانے میں ایک کوئی ٹائلز کے حوالے سے کوئی ایک اسکینڈل بھی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے شاید اس وقت کے مبینہ طور پہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیاض میر، ان کا کردار تھا. اور وہ کردار ہونے کی کیا وجہ تھی کہ وہ ان کو وہ جنرل عاصم منیر کو شاید اپنا جو ہے وہ حریف تصور کرتے تھے کہ مستقبل میں آگے جو پروموشنز ہونی ہیں ان کے حوالے سے. اچھا جب یہ سارا معاملہ ہوا اور اس حوالے سے بھی ان سے بات کی گئی نواز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب کے علم میں یہ باتیں آ گئیں. خیر اس سے آگے چلتے ہیں کہ ایک الزام عمران خان صاحب بڑے تسلسل سے جنرل باجوہ پہ لگاتے ہیں، اور آج جو نواز شریف صاحب نے گفتگو کی لاہور میں اس میں ایک چیز کلیئر ہو گیا کہ وہ عمران خان جنرل باجوہ کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. باجوہ صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، لیکن عمران خان جنرل باجوہ کے ساتھ زیادتی کرتے کہ وہ ان کو ٹریٹر کہہ رہے تھے، ان کو غدار کہہ رہے تھے، میر جعفر کہہ رہے تھے، میر صادق کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے. اور انہوں نے وہ اب جب ان کی حکومت ختم ہوئی
تو انہوں نے جو جلسے کو 65-66 کیے انہوں نے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف ہی سارے کیے. اس دوران وہ جنرل باجوہ سے منتیں بھی کرتے رہے, ترلے بھی کرتے رہے, ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ایوان صدر میں. وہ اپنی جگہ پہ کہانی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ایک جو نواز شریف صاحب نے کچھ چیزوں کا انکشاف کیا ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مئی میں جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب کے والے سے جنرل باجوہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہوگا. تو وہ پھر اس چکر میں تھے کہ اب ہر بندہ اپنی ترقی چاہتا ہے, یا اپنے آپ کو مسلسل کسی بہتر عہدے پہ دیکھنا چاہتا. تو جنرل باجوہ صاحب نے بھی ایسے سوچا ہوگا. تو دوسری طرف سے عمران خان صاحب ان کو بار بار آفر کر رہے تھے, اوپن بھی کر رہے تھے, ملاقاتوں میں بھی کر رہے تھے, اس سے پہلے سے بھی کر رہے تھے کہ جی آپ اس حکومت کو گرا دیں, مجھے لیں, میں آپ کو ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جی نئے الیکشن تک یہی آرمی چیف رہنا چاہیے تاکہ وہ آئیں تو وہ اپنی مرضی کا لگا سکیں. تو یہ ساری آفرز ان کے پاس باجوہ صاحب کے پاس موجود تھیں. باجوہ صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید وہ دوسری طرف سے نہیں ہوگا معاملہ. یہاں پر یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جناب باجوہ صاحب کے ساتھ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی چونکہ ریٹائرمنٹ کو ان کے تقریباً 1 سال ہوا ہے, تو وہ اپنا موقف دے نہیں سکتے, سیاسی گفتگو کر نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ ایک سائڈ کا ورژن ہے, یہ جنرل باجوہ صاحب کا ورژن نہیں ہے. اب جنرل باجوہ صاحب کا موقف اس حوالے سے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا جھوٹ ہے یا کتنا سچ ہے, یا کم از کم ان کا موقف کیا اور ان کا موقف کیا ہے. تو خیر یہ ایک نواز شریف صاحب والی سائڈ کا ورژن ہے کہ یہ پھر اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے یہ کوششیں شروع کر دی کہ اچھا ادھر سے تو مجھے ایکسٹینشن ملنے کا چانس نہیں ہے. تو انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ جی اسمبلیاں توڑ دی جائیں. یہ وہی مطالبہ ہے جو جنرل باجوہ سے بار بار عمران خان کر رہے تھے. اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے, یا خود جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جناب وہ مل گئے تھے پی ٹی ایم کے ساتھ اور وہ نہیں کر رہے تھے. تو یہ انکشاف ہوا کہ جی ایسا کوئی چکر نہیں تھا. وہ انہوں نے عمران خان کی ہیلپ کرنے کی یا ان کو ان کا ٹارگٹ اچیو کروانے کی پوری کوشش کی, اپنا پورا زور لگایا, پورا دباؤ ڈالا نواز شریف صاحب کے اوپر اور پی ڈی ایم کے اوپر کہ جی کسی طریقے سے بھی اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور الیکشن کروا دیا جائے وقت سے پہلے, قبل از وقت الیکشن. اور مئی میں جو دباؤ ڈالا گیا وہ یہ تھا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں اور نیا الیکشن کرا دیں. نیا الیکشن کے بعد جس طرح کا پلان تھا یا جس طرح کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو زیادہ اکثریت دلوا کر لایا جائے. تو اس کے بعد اگر وہ پھر باجوہ صاحب کا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز ادھر سے تو ہونے والا نہیں تھا. اچھا اس وقت ایک تو یہ تھا. پھر یہاں تک بات آئی, یہاں تک دباؤ ڈالا گیا کہ اگر ابھی آپ اسمبلیاں نہیں توڑتے تو چلیں میکسیمم آپ گورنمنٹ, یہ میں بات کروں مئی 2022 کی, یعنی کہ اپریل میں حکومت ملی پی ٹی ایم کو, اور اس کے بعد یہ مئی 2022 کی بات ہے, یعنی کہ اس سے 2 مہینے کے بعد. تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی چلیں آپ میکسیمم اگر کنٹینیو کر سکتے ہیں تو آپ بجٹ تک کنٹینیو کر لیں, یعنی کہ جون 2022 تک کنٹینیو کر دیں, اور اس کے بعد آپ اسمبلیاں توڑ دیں, حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو بتا رہے تھے. اور نواز شریف صاحب نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا, اور ابھی پھر رپیٹ کر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ یہ میں جتنی بات کر رہا ہوں ان سب چیزوں کے جو شاہد ہیں, عینی شاہد ہیں, وہ شہباز شریف صاحب ہیں, وہ اس چیز معاملے کے گواہ ہیں کہ یہ کیسے کیسے ہوتا رہا. تو خیر نواز شریف صاحب نے پھر ان کو کہہ دیا شہباز شریف صاحب کو کہ جی کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں. چاہے انہوں نے صبح 4 بجے فون کیا کہ ماشاء اللہ لگ جائے, انہوں نے کہا لا دے ماشاء اللہ, مطلب اس قسم کی بات انہوں نے کی. اچھا اب یہ جو سارا معاملہ ہے, پھر ہم آپ کو ماضی میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وہاں پر لندن میں بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا, بہت سارے امیدوار تھے. میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ خود جنرل فیض کی طرف سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ گئے تھے اور کہا تھا جی وہ تو مجبوری تھی ان کی, اپنے سینئرز کا انہوں نے وہ فالو کیا, لیکن آپ دیکھیں وہ کتنا زبردست کام کرتا ہے, تو اگر آپ اس کو چیف لگا دیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی یہی سروس دے گا. تو یہ بھی بڑی ایک زبردست آفر تھی کہ اچھا یار یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے مطلب اپنے شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ دیا ہوا تھا کہ ہم آپ اس چکر میں نہیں پڑیں گے, جو بندہ صاحب سے سینئر ہے اس کو لگا دیں. اور انہوں نے فائلیں منگوا کے دیکھ لیا تھا کہ کون سینئر ہے. خیر یہ معاملہ ہوا, اور اس کے بعد جب نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو سب سے سینئر ہے اور اسی کو لگایا جائے, تو وہ جنرل عاصم منیب صاحب سب سے سینئر تھے. تو پھر جو ہے وہ ایک کسی طرح سے ایک جو بیچ میں ایک جو شاہ جی تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ پراسرار کردار ہے, ان کو یہ بات بتا دی گئی کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہ بات کنوے بھی کر دی جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو. اور اچھا اس ساری جو رابطہ کاری اور معاملات میں تھے, شروع میں تو یہ صرف شاہ جی یہ سارے معاملات ڈیل کر رہے تھے, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور یہاں بھی. اور بعد میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی, آپ انہیں یقیناً جانتے ہوں گے, ناصر بٹ صاحب, وہی جنہوں نے ارشد ملک جج کی ویڈیو بھی بنائی تھی. اور اس کے علاوہ بھی نواز شریف کے بڑے کلوز رہتے ہیں. آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا نواز شریف چاہے پاکستان میں ہو چاہے لندن میں ہو,
وہ عموماً نواز شریف کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ جیل میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے تو تب بھی وہ بڑی ریگولرلی جیل جایا کرتے تھے۔ ناصر بٹ صاحب کا تعلق پنڈی سے ہے، تو وہ بہرحال پھر اس سے ساری نیگوسیشن میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی آمد کا فیصلہ ہوا، اور بڑے لوگوں نے کہا کہ جی یہ مطلب آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ لیکن نواز شریف کے بیچ میں جو رابطہ کار تھے، مطلب ناصر بٹ صاحب تھے یا وہ شاہ جی تھے، تو ان کا ایک بڑا بھروسے کا ایک لیول تھا، جس کی وجہ سے نواز شریف نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی قانونی مجھے چیز کو فیس کرنا بھی پڑتا ہے تو میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ بتایا کہ جو شاہ جی تھے وہ لندن سے جب نواز شریف صاحب روانہ ہوئے تھے دبئی کے لیے، تو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گئے تھے، اور لندن میں وہ سے دبئی تک رہے، اور دبئی میں ان کے ساتھ رکے، اور اس کے بعد دبئی سے جب نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تو شاہ جی انہوں نے وہاں سے ان کو الوداع کہا، اور وہ اس سفر سے الگ ہو گئے۔ پھر وہ جس جہاز میں نواز شریف صاحب آئے، کیسے آئے، وہ سارا کچھ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اور پھر اس میں ایک کہانی اور ہے کہ جب ایک شخصیت نے، امپورٹنٹ شخصیت اس ملک کی، انہوں نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے شکریہ بھی ادا کیا، اور وہ کسی اور کے فون سے انہوں نے کال کی تھی، اپنے فون سے کال نہیں کی تھی۔ اور جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تو نواز شریف نے کہا کہ جی شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے جن کو بھی لگایا ہے میں نے ان کو میرٹ پہ لگایا ہے، میں نے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، مطلب میں نے لگایا سے مراد ہے کہ ان کی حکومت تھی تو ان کی حکومت کا فیصلہ تھا، پرائم منسٹر بھی تو انہی کا تھا۔ تو یہ جناب وہ معاملہ ہے، اور جو ہم نے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی ہیں۔ اب نواز شریف صاحب میدان میں ہیں، الیکشن ہوں گے۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس کے اندر یہ بالکل انٹرفیئر نہیں کرنے والے۔ نواز شریف، عمران خان صاحب اندر رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں، ان کا ٹرائل کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، تو یہ ان کو کوئی، نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی ہمارا اس سارے معاملے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ امپورٹنٹ ہیئرنگز ہیں عمران خان کے حوالے سے جیل کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی امپورٹنٹ ہیئرنگز ہیں۔ بہت ساری چیزیں اب آگے بڑھنے کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو تازہ ترین خبریں ہوں گی وہ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ یہاں پہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ ہمارا سارا ولاگ دیکھا ہے، اور آپ اگر ہمارے پہلے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا تو ہمیں ضرور سبسکرائب کیجئے، اور جو ہمارے آلریڈی سبسکرائبر ہیں یا نہیں ہیں، جنہوں نے یہ ولاگ دیکھا ہے، ان سے گزارش ہے کہ لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔